بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وسیم رامجا آپ سے مخاطب۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جو ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کا تعارف۔ اس میں ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو برقی رابطے یعنی بجلی کے ذریعے حسابی عملیات کو انجام دیتی ہے۔ کمپیوٹر لفظ جو ہے وہ کمپیوٹ سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی حساب لگانے کے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں، کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو معلومات یا اطلاعات کو وصول کرتی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتی ہے، پھر معلومات یا اطلاعات کو پروسیس کر کے ان کے نتائج فراہم کرتی ہے۔ کمپیوٹر کئی قسم کے حسابی عوامل کو ان کی مناسبت سے بالکل درست اور ٹھیک طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اس میں مزید نوٹ بھی ہے کہ کمپیوٹر کو مختلف عوامل انجام دینے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر کمپیوٹر سے ہم نے کچھ بھی کام لینا ہے تو ہمیں اس کو پہلے کچھ انسٹرکشنز دینی ہوگی۔ کمپیوٹر کو یہ ہدایت ایک پروگرام فراہم کرتا ہے جو کمپیوٹر میں محفوظ ہوتا ہے، ہم اس کو سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کمپیوٹر میں ان پٹ ڈالتے ہیں تو کمپیوٹر میں موجود ہدایت کی ہی بدولت کمپیوٹر معلومات کو پروسیس کر کے ان کے نتائج کو آؤٹ پٹ ڈیوائس میں بھیجتا ہے، جیسے کمپیوٹر اسکرین، مانیٹر ہو گیا، LCD ہو گئی، یا پروجیکٹر یا پرنٹر کے ذریعے ہارڈ کاپی بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال اگر ہم اس کے بارے میں کچھ پڑھیں تو یہی ہوگا کہ آج کے دور میں کمپیوٹر کو ہر شعبہ زندگی میں کئی انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کاروبار سے لے کے گھر تک کمپیوٹر کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری زندگی میں استعمال ہونے والی اکثر الیکٹرانک کی اشیاء جن میں چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر سرکٹس کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے موبائل ہو گیا، گھڑی ہو گئی، ٹیبلٹ وغیرہ۔ جس طرح ہماری زندگی میں استعمال ہونے والی ہر شے میں کمپیوٹر کا استعمال موجود ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر ہمارے بہت سے مسائل حل کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کی سب سے اہم شے بن چکے ہیں۔ آج کے دور میں تقریباً ہر عام انسان دیکھ لیں کمپیوٹر اس کی پہنچ میں ہے اور انہیں بے شمار مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کسی بھی حسابی عوامل کو انجام دینا ہو یا ریکارڈ کو محفوظ کرنا ہو، ایون گھر کا بجٹ تیار کرنا ہو، تفریح کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنا وغیرہ، ساری چیزیں جو ہے یہ کمپیوٹر کے ہی استعمال میں آتی ہیں۔ کمپیوٹر کے فائدے دیکھیں تو کمپیوٹر استعمال کرنے پر ہمیں بہت سے اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے اہم فائدہ کمپیوٹر کی برق رفتاری ہے، یعنی اس کی بجلی کے جیسی تیزی۔ کمپیوٹر اپنے برق رفتاری کی بدولت ہی لاکھوں حسابی عوامل کو سینکڑوں میں انجام دے دیتا ہے اور اس کے ہر کام میں 100% درستگی پائی جاتی ہے۔ کسی بھی کمپیوٹر میں ہدایات اور معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور کمپیوٹر اپنے دماغ میں موجود معلومات کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ کمپیوٹر اپنے ہر کام کو بہت کم عرصے میں بغیر تھکے انجام دے سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کمپیوٹر کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں۔ جی آپ کو یہاں نیچے تصاویر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ کمپیوٹر کے اجزاء اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عام کمپیوٹر جو ہے وہ مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ان پٹ ڈیوائسز، یعنی ان پٹ ڈیوائسز ہو گئی، کی بورڈ ہو گیا، ماؤس ہو گیا، آپ کی USB ہو گئی، آپ کا اسکینر ہو گیا، ٹھیک ہے، مائک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، CPU، جس کے اندر ہماری ساری معلومات جو ہے وہ سیو ہوتی ہیں، یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر سیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اسپیکر ہو گیا، LCD ہو گئی، پرنٹر ہو گیا، اس کے بعد پروجیکٹر وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ان ڈیوائسز کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ ان پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہوتی ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز جیسے کی بورڈ، ماؤس یوزر کو کمپیوٹر سے رابطہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہی کمپیوٹر تک معلومات پہنچائی جاتی ہیں یا ان پٹ پہنچایا جاتا ہے۔ اگر یہ ان پٹ ڈیوائسز ہمارے پاس نہیں ہوں گی ہم کمپیوٹر کو یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر کا دماغ ہے جس کا مخفف CPU ہے۔ CPU کمپیوٹر کا سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ کمپیوٹر کے تمام اجزاء CPU سے ہی منسلک ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو LCD ہو گئی، آپ کا ماؤس ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، یہ سارے جو ہیں آپ کے CPU کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، ان کی کیبلز سب کی، ٹھیک ہے۔ CPU کمپیوٹر کا سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ کمپیوٹر کے تمام اجزاء CPU سے ہی منسلک ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کے اجزاء کسی بھی قسم کی کارروائی کو انجام دینے کے لیے CPU کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب بھی کمپیوٹر کو معلومات فراہم کی جاتی ہے تو CPU ہی اس معلومات کو پروسیس کرتا ہے۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں ہم، ایک CPU
پروگرام کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد اس کا رزلٹ دکھانے کے لیے آؤٹ پٹ ڈیوائس جیسے مانیٹر، ایل سی ڈی یا پروجیکٹر ان سے رابطہ کرتا ہے یا پرنٹر کے ذریعے رزلٹ کی ہارڈ کاپی بنا کر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ کمپیوٹر میں سب سے عام استعمال ہونے والی ڈیوائس ایل سی ڈی ہے، جس کے بنا کمپیوٹر کو استعمال کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کمپیوٹر کام کیسے کرتے ہیں جی؟ ہاؤ کمپیوٹر ورکس۔ اچھا جی، کمپیوٹر میں کام کرنے کے طریقے کو ہم سادہ انداز میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں سب سے پہلے کوائف یا معلومات کو بھیجا جاتا ہے، جس کے جواب میں کمپیوٹر اس معلومات سے مطلوبہ نتائج کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کے اس طریقہ کار کو بھی اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا پہلے ان پٹ فراہم کیا گیا، جس کے بعد وہ معلومات سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں پروسیس ہوئیں، اس کے بعد ان کا رزلٹ ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کی اسکرین، مانیٹر، ایل سی ڈی، پروجیکٹر وغیرہ پر مل جاتا ہے۔ سی پی یو جب ہمارے دیے گئے ان پٹ کو پروسیس کرتا ہے تو اس عمل کو ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل کہا جاتا ہے یا ڈیٹا پروسیسنگ کہا جاتا ہے، اور ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ کے تمام مرحلے کو ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل کہا جاتا ہے، جو 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان پٹ 5+5، یا پہلے ہم ان پٹ پڑھ لیتے ہیں۔ ان پٹ ہم دیتے ہیں، اس کے بعد پروسیسنگ ہوتی ہے سی پی یو میں، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں ملتا ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لیں، جیسے 5+5 کرتے ہیں ہم، انٹر کیا تو اس پہ پروسیسنگ کون کر رہا ہے جی؟ سی پی یو کر رہا ہے، اس کام پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں رزلٹ کہاں پہ مل رہا ہے؟ 10 اس کی آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں مل رہا ہے، جو کہ مانیٹر ہو سکتا ہے، ایل سی ڈی ہو سکتی ہے یا پروجیکٹر ہو سکتا ہے۔ اس سائیکل کو بذریعہ ڈائیگرام اس طریقے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ماؤس، کی بورڈ جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ان سے ہم کوئی معلومات بھیجتے ہیں پروسیسنگ کے لیے تو وہ سی پی یو میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ معلومات جو ہیں وہ اس کا ہمیں آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں مانیٹر پہ ملتا ہے، ایل سی ڈی پہ مل سکتا ہے یا پروجیکٹر پہ بھی، پرنٹر پہ بھی مل سکتا ہے۔ ونڈوز کیا ہے جی؟ ونڈوز ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے اندر تمام پروگرامز رن ہوتے ہیں۔ ونڈوز مکمل بوٹ ہونے کے بعد یا چلنے کے بعد ایک خاص سکرین پر آ کر رک جاتی ہے، جسے ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ اگر ونڈوز کرپٹ ہو تو کمپیوٹر آپ کا بار بار ریسٹارٹ ہوگا یا نو آپریٹنگ سسٹم فاؤنڈ کا ایرر سامنے آئے گا۔ آج کل کسی بھی کمپیوٹر میں ونڈوز کا کوئی بھی ورژن انسٹال ہو سکتا ہے، مثلا ونڈوز 98 اور ایکس پی تو ختم ہو چکی ہیں، ونڈوز وسٹا ہو گئی، ونڈوز 7 ہو گئی، ونڈوز 8 اور ونڈوز 10۔ تو یہ ایک ہمارا مختصر سا تعارف تھا کمپیوٹر کا اور اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ حافظ۔